آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق، آپ کی خلافت اور معیار خلافت پر گفتگو کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خلافت کا معیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا لقب جو ارشاد فرمایا وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں فرشتوں کے ساتھ مالک کائنات نے کلام فرمایا۔ اللہ رب العزت کا اور فرشتوں کا مکالمہ ہوا، اس لیے کہ انسانیت کی اور آدمیت کی تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے، تخلیق فرمانے سے پہلے فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دیا تھا اور جنات کو بھی تخلیق فرما دیا تھا۔ اب ایک نئی مخلوق کو تخلیق کرنے کا وقت آیا تو خالق کائنات نے مناسب سمجھا کہ فرشتوں کے ساتھ کلام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ جو کلام کیا، اس کلام کو قرآن کریم میں جا بجا تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک جگہ جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک، اس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا، جہاں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اے میرے حبیب وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں کے اور مالک کائنات کے درمیان کلام ہوا۔ اس کلام کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اور اس سے آگے پھر بہت سارے راز ہیں جو کائنات والوں پر آشکار ہوئے، اس پر ہم کلام کرنے جا رہے ہیں۔ کلام کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، جو میرا نائب بنے گا اور میرا نائب بن کر میرے احکامات مخلوق پر نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے آگے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کری کرے گا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں نے آگے عرض کیا کہ مالک تو ایسے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو قتل و غارت کری کرے گا، فساد کرے گا، اور اگر تم نے خلیفہ ہی بنانا ہے، اپنا نائب بنانا ہے تو ہمیں نائب بنا، کہ فرشتوں کی جماعت میں تو دنگا فساد نہیں ہے، ہر وقت ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ اور اپنا نائب چن۔ مالک کی بارگاہ میں یہ مشورہ ملائکہ نے عرض کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس کلام کو سن کر آگے سے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں نے اس سے پہلے فرشتوں کو بھی تخلیق فرمایا، اس سے پہلے جنات کو بھی پیدا فرما دیا، اب ایک تیسری مخلوق بنا کر اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں، اس میں مصلحتیں کیا ہیں، وہ میں جانتا ہوں، فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے باری تعالیٰ کا یہ کلام سن کر خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ
اللہ تعالیٰ خلیفہ کسی کو بھی بنائے، مالک ہے، بنا سکتا ہے، مگر وہ فضل اور کمال اور وہ مرتبہ جو ہم فرشتوں کو حاصل ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملنے والا۔ انہوں نے تو دیکھا تھا اس سے پہلے جنات تھے اور وہ دنگا اور فساد کرتے تھے جو مخلوق پیدا ہو چکی تھی، اور فرشتے تھے وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ رائے اپنے دل میں قائم کر لی کہ خواہ خلیفہ تو کسی کو بھی مالک بنائے لیکن افضل ہم ہیں، جو فضیلت ملائکہ کو حاصل ہے یہ کسی کو نہیں ملے گی۔ خاموش ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب وہ جو تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی تفصیل بھی کتب کے اندر موجود ہے، مثلا تذکرات الانبیاء کے اندر ہے، وہاں سے ابتدا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ وجود ہیں، وہ ہستی ہیں کہ مالک کائنات نے ان کو بغیر ماں باپ کے تخلیق فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر انہیں مٹی سے تخلیق فرمایا آدم علیہ السلام کو۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے آل عمران سورہ کے اندر کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا کہ تو ہو جا، تو وہ تخلیق ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ مالک کائنات نے مٹی سے فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کے آؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، زمین پہ آئے، اور ایک مٹھی مٹی لینے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو روایت میں آتا ہے تذکرۃ الانبیاء میں کہ پوری روئے زمین کی اوپر والی جو تہ ہے وہ اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ جو ساری مٹی ایک مٹھی بھر، ان کی مٹھی بھر تھی، ہاتھ میں آئی تو اس میں 60 رنگوں اور 60 کیفیات کی مٹی تھی، یعنی کو پوری روئے زمین کی اوپر والی تہ تھی، تو اس میں سفید رنگ بھی تھا مٹی کا، کسی جگہ سے سیاہ بھی تھا، کہیں سرد اور سرخ بھی تھا، کہیں زرد بھی تھا، کہیں پر وہ مختلف کیفیات تھی، نرم مٹی بھی اس میں تھی، کہیں سخت تھی، کہیں میٹھی مٹی بھی تھی، کہیں تلخ تھی، کہیں نمکین تھی مٹی، کہیں کڑوی مٹی تھی، کہیں پھیکی مٹی تھی۔ مطلب کیا کہ مٹی کی مختلف کیفیات اور مٹی کے مختلف رنگ وہ تقریباً 60 بنتے ہیں، تو ہر قسم کی اور ہر کیفیت کی مٹی وہ اس تہ کے اندر تھی جو اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ پھر حکم ہوا کہ اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ گوندا جائے۔ گوندا گیا، ایک مدت تک جب اس مٹی کو گوندا گیا تو وہ مٹی چپکنے والی مٹی بن گئی، اس کی جو حالت بنی وہ چپکنے والی۔ قرآن کریم میں آتا ہے 23ویں پارے میں انا خلقناہ من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ تو چپکنے والی مٹی یہ اس تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ آیا۔ پھر حکم ہوا ہے اس کو مزید گوندا جائے، مزید گوندا گیا ایک مدت کے بعد تو کیچڑ کی طرح وہ ایک گارا بنا اور بدبودار گارا بنا، وہ مٹی کو مسلسل گوندا گیا۔ پھر وہ مٹی خشک ہوئی تو خشک ہونے کے بعد اب اس کی تیسری حالت بنی، وہ کھنکھناتی اور بجنے والی مٹی بن گئی۔ ان دونوں کا اشارہ قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں 14ویں سپارے میں آتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں سیاہ بدبودار گارا تھی۔ تو پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جب اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا تو چپکنے والی مٹی کی حالت بنی، پھر اسے اور گوندا گیا تو بدبودار گارا بنی، پھر وہ خشک ہوئی تو کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق کیا، جنت میں رکھ دیا۔
اب جنت کے دروازے پر آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہے، فرشتے وہاں سے گزرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے اس جسد کو دیکھتے ہیں، پتلے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کے تعجب سے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہے جو مالک کائنات تخلیق فرمانے جا رہا ہے، کہ اس کی شکل نہ فرشتوں جیسی ہے، نہ اس کی شکل جنات جیسی ہے، نہ اس کی اصل فرشتوں جیسی ہے کہ نور سے بنایا، نہ اس کی اصل جنات جیسی ہے کہ آگ سے بنایا۔ اب فرشتے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو دیکھ کے حیران ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح داخل ہوئی آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں تو نتھنوں میں پہنچی۔ جب روح نتھنوں میں آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ روح چلتی چلتی جب زبان تک آئی تو آدم علیہ السلام کی زبان سے جو تخلیق کے بعد پہلا کلمہ نکلا وہ نکلا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ اے ابو محمد، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے ابو محمد یعنی اے آدم، میں نے تمہیں اپنی حمد ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، جو پہلا فرد بشریت کا دنیا میں تخلیق ہو رہا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد اللہ اس کو یہ پہلے دن تفسیر خازن کے اندر علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا آدم تمہیں اپنی حمد کے لیے، اپنی تعریف کے لیے ہی میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ روح رفتہ رفتہ پورے بدن میں پہنچ گئی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی شریف کے اندر، ابو داود شریف کے اندر تفسیر ساوی میں ہے کہ اس جگہ 2 حدیثیں موجود ہیں، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داود میں بھی 2 روایتیں۔ وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جب مٹی سے بنایا گیا تو چونکہ مختلف رنگوں کی اور مختلف کیفیات کی مٹی کا وہ مجموعہ تھا، جس مجموعے سے آدم علیہ السلام تخلیق فرمائے گئے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس لیے پھر جو آدم علیہ السلام کی آگے اولاد ہوئی، اس اولاد میں انسانوں کے رنگ پھر مختلف ہوتے چلے گئے۔ ان کی جو کیفیات ہیں، مٹی کی کیفیت کی وجہ سے انسان کے مزاج مختلف ہوتے چلے گئے، یہ حدیث پاک میں آیا۔ آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد بھی ہے اور ابو البشر بھی ہے، یعنی بشریت کے باپ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے باپ، لقب آپ کا خلیفۃ اللہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں مالک کائنات نے تخلیق فرمایا۔ 960 سال آدم علیہ السلام نے عمر مبارک پائی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی اولاد کی اس وقت تک تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، 1 لاکھ، اور اس اولاد نے پھر دنیا کو آباد کر لیا تھا۔ مختلف صنعتیں وجود میں آ چکی تھی، مختلف عمارتیں انہوں نے رہنے کے لیے بنا لی تھی، یعنی نظام زندگی چل نکلا تھا۔ تو اب جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو جنت میں رکھا۔ اب جنت میں جب آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو یہ پہلے فرد تھے آدمیت کے، انسانیت کے، تو تنہا تھے، فرشتے تو وہاں رہتے تھے، اور وہ جو شیطان ہے اس کا بھی وہاں آنا جانا، عزازیل کا بھی آنا جانا تھا، مگر یہ اپنی جنس میں اکیلے تھے، تو یہ تھوڑے رنجیدہ ہوئے، تنہائی کی وجہ سے ملول ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرما دیا۔ آدم علیہ السلام گہری نیند سو گئے۔ جب سوئے تو نیند کی حالت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو پھر بیدار کیا۔ جب آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک خوبرو حسین و جمیل عورت تشریف فرما ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو، کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس ملے، سکون ملے، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین حاصل ہو۔
اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مل جل کر خوشی سے رہیں، محبتیں بانٹیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ تفسیر روح المعانی کے اندر اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، سورۃ النساء میں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں سے ان کے جوڑے کی تکمیل فرمائی، اور پھر ان دونوں سے مالک نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا فرما دیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے تخلیق فرمایا۔ اب اس تخلیق فرمانے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلا آپ غور فرمائیں کہ خلاق عالم، کل کائنات کا جو خالق حقیقی ہے اللہ جل جلالہ، صرف انسان کی طرف توجہ کریں تو انسانوں کو مالک نے 4 طریقوں سے تخلیق فرمایا انسان کو۔ اول، مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، جو قانون جاری فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، 29واں پارہ، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی نطفہ سے، اور اس طریقے کو مالک نے جاری فرما دیا کہ انسان کیسے تخلیق ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، یہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، اس طریقے کو جاری فرمایا۔ ایک دوسرے طریقے سے بھی انسان کو تخلیق فرمایا کہ تنہا مرد سے ایک انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور وہ حضرت حوا ہے۔ تنہا مرد آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق فرمایا۔ یہ تخلیق انسانیت کا دوسرا انداز، اور تخلیق انسانیت کا تیسرا انداز کہ تنہا ایک عورت سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کو پیدا فرما دیا کہ پاک دامن کمواری حضرت بی بی مریم کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ پھر چوتھا طریقہ تخلیق انسانیت کا، وہ یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بغیر مرد اور عورت کے مٹی سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کو بنایا، اور وہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ 4 طریقوں سے مالک کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ بے شمار راز ہیں، اللہ رب العزت کا فعل مبارک ہو اور اس میں راز کوئی نہ ہو، حکمت کوئی نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ علماء نے ایک راز اس کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ مالک کائنات نے جو طریقہ جاری فرمایا وہ تو تھا مرد اور عورت کے ملاپ سے قیامت تک یہ نسل انسانی ارتقاء پذیر ہے، بڑھتی رہے گی، تخلیق اور پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن 4 طریقوں سے پیدا کیا۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ میرے بغیر تو انسانیت چل ہی نہیں سکتی تھی، ممکن ہے کہ کوئی عورت خیال کرتی کہ میرے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ انسانیت کا وجود تخلیق ہوتا، پیدا ہوتا انسان یا بڑھتا۔ ممکن تھا کہ مرد اور عورت دونوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کا قلع کما فرمایا کہ حضرت حوا کو تنہا مرد سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت سے بغیر مرد کے ملاپ کے تخلیق فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے تخلیق فرمایا، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ رب ذوالجلال تخلیق فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ انسانوں کو پیدا کرنے میں بھی انسان کا محتاج نہیں، بس اس نے یہ طریقہ پسند فرمایا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے کائنات میں انسان کو بنایا جائے، پیدا کیا جائے اور اس کی نسل کو چلایا جائے۔ اور اس کا اپنی شان کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ تو ہر شے کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ یفعل اللہ ما یشاء، اس کی شان ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ، اور وہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے اس شے کو کر دیتا ہے، کہتا ہے کن فیکون۔ خالق کائنات کی شان تو وراء الورا ہے، وہ تخلیق میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے بغیر ماں باپ کے بھی تخلیق فرمایا انسان کو، بغیر عورت کے بھی تخلیق فرمایا اماں حوا کو،
بغیر مرد کے بھی تخلیق فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، بغیر ماں باپ اور عورت اور مرد کی آدم کو تخلیق فرمایا، اور مرد اور عورت کے ملاپ کا طریقہ کائنات میں رائج فرمایا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ ہر چیز کا خالق حقیقی وہ تو رب لم یزل ہے۔ اب لوٹ آئیں تخلیقی آدم کی طرف۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ بات ہوئی تھی فرشتوں کے ساتھ، جب فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مالک تو کیوں ایسے کو بناتا ہے جو فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس بات کو ثابت کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا، تخلیق فرما کر اب مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور وہ جو تمام اشیاء کے نام سکھائے وہ کوئی کسی ایک لمبے وقت کے دورانیہ میں نہیں سکھائے کہ چند سال لگائے ہوں، ہزاروں سال لگائے ہوں، بلکہ مالک کائنات نے وہ جو سارے نام سکھائے وہ لمحہ بھر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے وہ سارے نام۔ اور وہ سارے نام کیا ہیں؟ وہ سارے نام ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا اور پھر اس کے بارے میں آگے سوال جواب کیا، فرشتوں سے بھی پوچھا، پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، تو وہ جو ناموں کا علم دیا وہ نام کیا تھے، کتنے تھے؟ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ جو نام سکھائے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا۔ یعنی ایک چیز کا نام ہے نا، تو اردو میں ہمیں پتہ ہے، تو اس چیز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، تمام زبانوں میں تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ ذہن میں آئے گا کہ کتنی زبانوں میں؟ تفسیر روح البیان میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ 7 لاکھ لینگویج، 7 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں، اور جتنا علم دیا وہ سارا ہر زبان میں، جتنی زبانیں اللہ نے تخلیق فرمائیں، ہر زبان کے اندر اس شے کا نام کیا ہے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھا دیے، تمام اولاد آدم کے نام بتا دیے، تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کے نام سکھا دیے۔ اسماء کا ذکر ہوا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر شے کے نام سکھائے۔ تو کوئی یہ سمجھے 10 نام سکھائے، 100 نام سکھا دیے ہوں گے، وقتی طور پہ امتحان لینا تھا، تو اللہ دینے والا ہو اور اپنا پہلا نائب جو کائنات میں بنایا جا رہا ہے اسے دے رہا ہو، اور اس کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنی مقصود ہو، تو وہ 4 چیزیں اس کو سکھائے گا، وہ 10 چیزیں سکھائے گا۔ وہ مالک کائنات نے تو صرف 7 لاکھ زبانیں سکھائیں، پھر ان میں علم کتنا دیا، تمام حیوانات کے نام، نباتات کے نام، جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام۔ جو ایک فیکٹری لگتی ہے تو کس چیز کی فیکٹری ہے، پھر وہ فیکٹری کا تمام زبانوں میں نام کیا ہے، پھر تمام شہروں کے نام، تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں کے نام، تمام درختوں کے نام، اور آئندہ کائنات میں وجود پذیر ہونے والی ہر شے کا نام۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے جس کسی نے دنیا میں آنا تھا، اللہ نے تمام جانداروں کا، یہ لفظ یاد رکھیں، تمام جانداروں کا نام، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ساری نعمتوں کے نام، اور ساری چیزوں کے نام،
ہر سامان جو ہے ہمارا، ہر سامان کا نام، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ودیت فرما دیا۔ اتنا علم دیا، اور اتنا علم دے کے قرآن کریم میں اپنے معجزانہ جوامع الکلم، کتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا کچھ دیا، اور ساتھ فرمایا کیا؟ ایک جملہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور جو کچھ سکھایا وہ ان کے دل میں ڈال دیا، وہ کہتے ہیں الہام کر دیا، دل میں ڈالا، اور ایک لمحے کے اندر ڈال دیا۔ جب ڈال دیا تو اب اللہ رب العزت دوبارہ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ وہی آیات چل رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 تک۔ یہ جو پہلے ذکر ہوا وہاں اللہ نے فرمایا اِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آدم کو تخلیق فرمانے اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، راز کیا ہے، فرشتوں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کو ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے پیش فرمائی۔ فقال، مالک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تمہیں نائب بنایا جائے، تمہیں خلیفہ بنایا جائے، یہ فساد کرنے والا ہے، اور تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ تم افضل ہو، فضیلت والے تم ہو، تو سچی ہو تو پھر انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام میرے لیے بیان کرو۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں سبحانک، پہلی بات یہ کی، فرما بردار، یہ گروہ ہی فرما بردار ہے، انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، یعنی ہمارے کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا کہ جو کسی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو کچھ تو ہمیں سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، بتا دیتا ہے، تو پاک ہے، بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو بتائے، انک انت العلیم، بے شک علم والا بھی تو، اور الحکیم، چیزوں میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، حکمت والا بھی مولا تو۔ اب اس امتحان کو مکمل کیا، قال، اللہ کریم نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب ان ساری چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور وہ کتنے تھے، وہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ سارے جب آدم علیہ السلام نے ڈیٹیل سے بیان کیے، قال، اب اللہ کریم نے فرمایا الم اقل لکم، کتنا پیارا جملہ ہے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، وہاں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلم، یہاں اب اس کی ڈیٹیل میں آ گئے، مالک کائنات کہا الم اقل لکم، کیا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کے راز، غیوبات، اس کے راز، حکمتیں، مصلحتیں وہ میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو فرشتوں، کہ یہ قتل کرے گا، فساد کرے گا، دنگا کرے گا، جو تم نے کہہ دیا زبان سے، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور وہ کہا، فرمایا مالک کی کائنات وما کنتم تکتمون، اور جو دل میں تم چھپا کے بیٹھے ہو نا، کہ اگر اللہ نائب بنا بھی لے اس نئی مخلوق کو تو افضل تو ہم ہیں نا، کیوں کہ ہم سال ہزاروں سال سے عبادت تو اللہ کی ہم کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ کریم نے فرمایا وہ جو تمہارے دل میں ہے کہ افضل تم ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو دل میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جس کا تم نے اظہار کر دیا میں وہ بھی۔
جانتا ہوں۔ اب یہاں تک مالک کائنات جب لے کے آ گیا، اب وقت آ گیا کہ آدم علیہ السلام کے فضل اور کمال کے اظہار کے لیے اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کے اعتراف کے لیے اب ایک اور کوئی ایسا کام کیا جائے جو قیامت تک کے لیے ایک معیار بن جائے، کہ جب بھی کوئی علم کا دعویٰ کرے تو پھر کوئی فضیلت کا دعویٰ کرے، بڑا ہونے کا دعویٰ کرے، تو پھر اس کو جانچا جائے، پرکھا جائے کہ فضیلت والا، افضلیت والا کون ہے۔ تو کیسے اللہ رب العزت نے طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ امتحان کیسے لیا جائے؟ ان کا علم چیک کیا جائے، ان کی فضیلت جو ہے وہ ان کی عبادت پر منحصر نہیں کہ جو عبادت گزار ہے وہ افضل ہے، نہیں، جو علم والا ہے وہ افضل ہے۔ اور جب فائنل ہو گیا، اب آ گیا وقت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار کا، فرشتوں سے آدم کی عظمت کے اعتراف کا۔ اب کہا کہ تم سجدہ کرو۔ آگے آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب کہا کہ جب تم دیکھ لیا تم نے کہ آدم تم میں افضل ہیں، کیوں افضل ہیں؟ کہ دن رات کی عبادت تو تمہاری ہے، زمین و آسمان کے چپے چپے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا تو تمہارا فعل ہے، اور اس نے تو ابھی عبادت کی نہیں، اس کو تو ابھی تخلیق کر رہا ہوں، مگر پھر بھی یہ افضل ہے تم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو علم والا افضل ہوگا، اس کی عمر خواہ تھوڑی ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس کی علم میں بلندی ہے وہ افضل ہے، خواہ وہ عمر میں کم ہو۔ کہا فرشتوں سے سجدہ کرو۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے فَسَجَدُوا، حکم دیا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، تکبر کر گیا، غرور کر گیا، واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ابا انکار کر کے، واستکبر تکبر کر کے، من الکافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر کئی چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنے والی ہیں، اور وہ ساری حق ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت اس شیطان کی، عزازیل کی، ابلیس کی، وہ رد ہوئی اور وہ کافروں میں سے ہوا۔ یہاں فرمایا واستکبر، اس کا تکبر اسے لے ڈوبا، اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ آدم علیہ السلام سے جیلسی، حسد اسے لے ڈوبا، اللہ کے نبی کو اپنے جیسا یا حقیر سمجھنا اسے لے ڈوبا۔ یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ تکبر کیا، یہ بھی بندے کو تباہ کرتا ہے، اور تکبر کیوں کیا؟ حسد کر گیا، اور آگے جب اس سے پوچھا گیا بعد میں کہ یہ تو نے کیوں کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس سے پوچھا گیا بھئی تجھے کیا ہوا، کس امر نے، کس بات نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک لیا؟ تو فرشتے تو ایک لمحے کے اندر، انہوں نے تو بات شروع یہاں سے کی تھی، قالو سبحانک، جب کہا کہ بتاؤ نا تم ان چیزوں کے نام، فرشتے تھے، وہ کہتے اللہ تو پاک ہے، بس ختم۔ کہا پھر سجدہ کرو، تو فوراً سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ان کے ساتھ تھا، تو اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ شیطانی چال ہے جو بندے کو برباد کرتی ہے، اور یہ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن کم یا زیادہ ہر بندے کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے وہ اے کمی، وہ اے چوڑا، وہ اے اس کے بعد 100 جملے بندہ سیٹ کرتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور یہ میرے سامنے کچھ نہیں۔
اور یہ شیطانی چال، شیطانی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ جس سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، پھر اللہ کو دلیل دے رہا ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کو دلیل دے رہا، اللہ میں بہتر ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں بہتر ہوں کہ تو نے مجھے نار سے بنایا، آگ سے، اسے مٹی سے بنایا، آگ کو رکھے تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو چھوڑے تو نیچے جاتی ہے، میں اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اس کو برباد کر گیا وہ تکبر، اس کو برباد کر گیا وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر جاننا، اور اس کی وجہ سے اس کی لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت کو اللہ رب العزت نے رد فرما دیا۔ اب اس واقعہ کے اندر بہت سارے راز ہیں، چونکہ وقت 5-7 منٹ ہے تو تیزی کے ساتھ میں ان کی طرف اشارہ کر دوں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ اس کے ارادے میں کسی کو دخل، نہ اس کی قدرت میں کسی کا دخل، نہ دست قدرت کو پکڑنے والا، وہ با اختیار، وہ طاقت والا۔ اس کے باوجود جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اور فرشتے آگے سے اس کو مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشورے کو ایڈریس کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشورے کو لیا، پھر ان کے جواب کے لیے آدم کو تخلیق فرما کر، علم دے کر، باقاعدہ امتحان لے کر، ان کے ذہن میں آنے والی بات کو باقاعدہ طور پر رد کر کے ان کے مشورے کو ایڈریس کیا۔ تو پہلی بات جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ حقیقی علم والا، کامل طاقت والا ہو کر وہ مشورہ کرتا ہے فرشتوں سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ جانتے ہیں اور دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ لیتے، اور بارہا ایسے ہوتا کہ مشورہ صحابہ کرام کا قبول کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بحیثیت خالق سب سے کامل علم والا اللہ، تو وہ کامل علم والے اور زیادہ علم والے ہو کر اگر مشورہ کرتے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مشورہ کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگو تو مخلصین سے اور صاحبان عقل سے، ایکسپرٹ سے، مخلص اور اس فن کا ماہر، اس سے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ نے مشورے کے اندر برکت رکھی ہے۔ پھر دوسری بات جو پتہ چلی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری اشیاء کے نام سکھائے، اور نام کیسے سکھائے؟ بذریعہ الہام، یعنی اس کے لیے کوئی 4 سال 10 سال کا کورس، ہزاروں سال کی کوئی کلاس نہیں ہوئی، بذریعہ الہام لمحہ بھر کے اندر وسیع و عریض علم اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا۔ یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ کتابوں سے سبقن پڑھنا ہے، مگر علم حاصل کرنا اسی طریقے پر موقوف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ان طریقوں کے علاوہ الہام کے ذریعے بھی علم عطا فرما سکتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی کسی پی ایچ ڈی اسکالر کو لے لیں، بعض اوقات گھر کا بزرگ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو گھر کے 3 ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کو جو علم دیا گیا، انہوں نے جو زندگی گزار کے علم حاصل کیا، انہوں نے جو زندگی کی کتاب پڑھی، اور جو ان کے دل میں الہام اللہ نے کر دیا، وہ شاید کسی کتابیں پڑھنے والے کے حصے میں نہ آیا۔ تو علم حاصل کرنے کے 2 طریقے، ایک
بتدریج سبکن سبکن علم حاصل کرنا، اور دوسرا جس کو اللہ چاہے اس کے دل میں الہام کی صورت میں اپنے علم کو ڈال دے، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا۔ پھر ایک اور بڑی واضح بات، اللہ کی نیابت اور خلافت، اس کا دار و مدار یہ کثرت عبادت پر نہیں، یہ کثرت علم و معارف پر ہے۔ یعنی ہم انسان اللہ کے نائب ہیں، آدم علیہ السلام نائب اول، اللہ کا خلیفہ، تو خلیفہ اللہ نے اسے نہیں بنایا جس کی عبادت زیادہ تھی، اللہ نے خلیفہ اور نائب اسے بنایا جس کا علم زیادہ تھا۔ تو معیار خلافت کا، نائب ہونے کا، وہ علم ہے۔ اور آپ چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم علم کو اور حصول علم کو چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی علم حاصل کرنا کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے ملے گا۔ علم کہاں سے ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے فرمودات عالیہ سے ملے گا۔ اب وہ علم جہاں سے ملے گا، ہم ان سورسز کو ہی چھوڑ چکے۔ کون علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہے؟ وہ اپنے سبجیکٹ میں وہ اسپیشلسٹ کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ علم جو نافع ہے، علم نافع ہے، نفع دینے والا علم ہے، وہ تو یا اللہ کی بارگاہ سے ملے گا یا اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور وہی علم ہے جو بندے کو افضل کرے گا، جو اللہ کا نائب اور خلیفہ بنائے گا، جو اس کی فضیلت کا معیار ہے۔ تو معیار خلافت جو ہے وہ علم ہے۔ پھر ایک اور بات جو اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی کثرت پر اللہ رب العزت نے علم کی کثرت کو فضیلت دی۔ یعنی ایک عابد پر عالم کا درجہ 1000 گنا زیادہ ہے۔ دو بندے ہیں، ایک عبادت گزار ہے، اس کے پاس فقط اتنا علم ہے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، وہ فرائض و واجبات بھی پورے کرتا ہے، وہ فرما برداری بھی اللہ کرتا ہے، حلال حرام کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن علم میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ جو افضل ہے وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، اور اللہ کی قربت بھی اسے ملے گی جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کی عبادت وہ ڈیپینڈ کرتی ہے علم پر۔ اگر بندہ علم حاصل نہ کرے تو عبادت کو کیسے بہتر سے بہتر بنائے گا؟ اس عبادت کو نور کے درجے تک کیسے لے کے جائے گا؟ عبادت کرنے میں جو خلل واقع ہوگا، جو خامی خرابی آئے گی، جو کجی آئے گی، وہ دور کیسے کرے گا؟ عبادت کو بھی کامل علم کرے گا۔ اس لیے عبادت پر بھی اگر فضیلت ہے تو علم کو۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کا تاج پہنائے، اس کا طریقہ حصول علم۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ درس میں داخل ہو جائیں، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے ٹولز ہیں بے شمار ہیں، آج کے دور میں بے شمار۔ پہلے دور میں آپ بہت پیچھے چلے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے صحابہ کرام اور تابعین ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابی ایک ملک سے دوسرے ملک گئے اور ابھی سواری پر بیٹھے ہیں، آگے سے دوسرے صحابی آئے تو ان سے کہتے ہیں آپ آئے، تشریف لائیں، نیچے اترے، خدمت کا موقع دے، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آیا ایک کام سے ہوں، دوسرے ملک سے۔ کہا حکم کریں، اترے تو صحیح سواری سے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک کام آیا ہوں، ایک حدیث پاک ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی تھی، اور اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ حضور پاک کے بارگاہ میں اور کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، تو میں یہ تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا وہ اسی طرح تھا جس طرح مجھے آج یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ کون سا تھا؟ اس نے کہا یہ فرمان میں نے سرکار سے سنا تھا، اس وقت آپ اور میں تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا۔ ایک حدیث کو لینے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا گیا۔
وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کتابیں مدون ہو گئیں. پھر آپ جس کے پاس کتاب ہوتی وہ کتاب لے لیتا, اس سے اس کو علم آ جاتا. پھر آج کا دور آیا تو آج وہ ساری کتابیں لائبریری میں نہیں, وہ آپ کے موبائل میں بھی ہیں اور ہو سکتی ہیں گوگل کی صورت میں. پھر آپ کے پاس وہ علم آ گیا جس کو آپ حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا وہ ادب ہونا بھی ضروری ہے, جس پر میں نے 2 جمعہ پہلے تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ آپ صرف روایت حدیث کو نہیں لیں گے, آپ اس کے ساتھ درایت حدیث کو بھی لیں گے. میں نے پورا جمعہ پڑھایا اس پر, اگر آپ کو یاد ہو تو. روایت حدیث, بندہ ایک حدیث کے متن کو لے لے, بخاری شریف میں آ گیا, مسلم شریف میں آ گیا, حق ہے, یعنی اس کی سند ٹھیک ہے, وہ روایت سچی ہے, بات ٹھیک ہے, مگر اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے اسی معنی کی دیگر روایات کو پیش نظر رکھ کر پھر حکم کو صادر کیا جائے, پھر اس کا کوئی معنی متعین اور مقرر کیا جائے, اسے کہتے ہیں درایت حدیث. اس کے لیے پھر آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہوگی, پھر ایک استاد کی ضرورت ہوگی. تو آپ علم کے حصول کے لیے تگ و دو کریں, کوشش کریں اور ان ذرائع کو حاصل کریں جہاں سے آپ کو علم حاصل ہو, اس لیے کہ یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. اور سیکنڈ لاسٹ بات یہ اس واقعہ سے پتہ چلی کہ جو ہمارا رائج ہے نا نظام امتحان لینے کا, یہ بھی سنت الہیہ ہے. امتحان میں ہم سوال دیتے ہیں, ایک ہی سوال, اور اس میں جو سوال کا جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, اور جواب نہ دے سکنے والا فیل ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ سنت الہیہ ہے کہ مالک کائنات نے فرشتوں کو بھی سوال دیا اور آدم علیہ السلام کو بھی وہی سوال دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے نہ بتا سکے اور آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے. تو امتحان کا رائج طریقہ یہ بھی سنت الہیہ ہے, تاکہ فضیلت والے باب میں کسی کو افضل تب گردانا جائے جب اسے امتحان کے دروازے سے گزار لیا جائے. اور آخری بات کہ جو ابلیس رد ہوا اللہ کی بارگاہ سے, وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے ہوا. تو 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے, اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ جانا جائے, تکبر اور غرور نہ کیا جائے, اور کسی بڑے کی گستاخی نہ کی جائے. آدم علیہ السلام کی گستاخی, اس میں کثیر واقعات ہیں. آدم سے خود کو بہتر جانا, افضل سمجھا, تکبر کیا, حسد سے بچا جائے. یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو بندے کا ایمان اور اعمال برباد کر دیتی ہیں. اگر بندہ اسی نائب اور خلیفہ کے مقام پر رہنا چاہتا ہے تو ان رذائل سے بچنا بھی ضروری ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے ایمان کی حفاظت کی برکت بھی نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.